بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے۔ اچانک اس کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے، بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس کی حالت عجیب تھی، اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل بالکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑے درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح لکڑی درخت کو کھینچ لے زمین میں گھڑے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گھڑے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ باپ نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی؟ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت بھی نظر نہیں آ رہے۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی۔ مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی نہیں تھی، شہزادی کی طرح آپ نے مجھے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتی۔ نہ میں اپنے شوہر کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں، میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا، کاش کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتیں پا جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر دیندار نہیں بنائیں گے تو یہ جہنم فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کا یہ حشر ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی بہن بیٹی بیویوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت دیں، انہیں سکھائیں کہ پردہ کتنا اہم ہے تاکہ وہ بیویوں کے نقش قدم پر چلے، نہ کہ یہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو اپنا رہی ہیں، یہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ آپ ہیں، آپ ان کو سکھائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، نہیں تو آپ کے لیے بھی غلط ہوگا اور ان کے لیے بھی۔ پلیز ان پر رحم کریں، ان کو سکھائیں کہ پردہ کریں۔ اس طرح سوشل میڈیا کو فالو مت کریں، یہ ایکٹرز کو فالو مت کریں۔ ہمارا دین کیا ہے ان کو سکھائیں، چاہے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ مار سے ابھی سمجھ جائیں گی، بات کے لیے آسانی ہوگی۔ اس طرح آپ کی بھی عزت رہے گی اور ان کی بھی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہر بہن بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔